معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خطبے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا، اصحاب صفہ کے بعض معاملات کو آپ کے سامنے رکھا۔ اب یہاں پر جب مسجد النبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی اور اصحاب صفہ کا چبوترا قائم ہو گیا، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں اگلے واقعات کی طرف۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک حکم نازل کیا، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایاتہم من شیء حتی یہاجروا۔ یہ آیت اگر آج کے دنیا کے مسلمانوں کو سمجھ آ جائے اور اللہ کے احکامات کا پتہ چل جائے تو یقین مانیے دار الکفر کی ہیبت ویسے ہی ختم ہو جائے اور اسلام کا غلبہ قریب آ جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اسلام نے غالب آ کے رہنا ہے۔ اسلام غالب ہونے کے لیے ہے، یہ میں نے اور آپ نے اپنے نام لکھوانے ہیں کہ ہمارا تعلق اس غلبے کی جد و جہد کرنے والوں میں سے ہے یا اس کی مخالفت کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو نازل کیا، کن مجبور آج لوگ دار الکفر میں بیٹھے ہوئے، یہ ایک طویل موضوع ہے لیکن میں مختصر آج آپ کو اس حوالے سے چند گزارشات اپنی رکھوں گا۔ دار الکفر میں بیٹھے ہوئے آج لوگ بڑی مجبوریوں کا رونا روتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے بے بس ہیں، ہم بڑے مفلوق الحال ہیں، ہمارے اوپر جبر ہے۔ آپ اپنے ملکوں میں آزاد ہیں، اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے، برطانیہ کے مسلمانوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے، کینیڈا اور امریکہ میں مسلمانوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ ہم یہاں پہ بڑی مشکلوں سے گزارا کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایاتہم من شیء۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم کے اوپر یہ آیت مبارکہ کو نازل کر کے اس بات کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کر دیا کہ یہ عذر نہیں چل سکتا، کسی بندے کا یہ عذر نہیں چل سکتا کہ میں دار الکفر میں رہتا ہوں، میں ہندوستان میں رہتا ہوں، میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، میں برطانیہ میں رہتا ہوں، میں کینیڈا میں رہتا ہوں، میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں اسلامی احکامات کے اوپر اعلانیہ عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ایمان لے آئے اور یہ کہتے ہیں ہم دار الکفر میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر اگر وہ وہاں سے ہجرت نہیں کرتے تو آج کے بعد تیرا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مکہ کے مفلوق الحال مسلمانوں کے لیے جو صحاب ہیں، جو صحابی ہیں، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یہ جبر کی زندگی، اب جب ہجرت کا حکم ہو گیا ہے تو مجبوراً ذلت کی پستی کی زندگی نہیں گزارنی دار الکفر میں۔ اسی کے اوپر بس نہیں، یہ آیتیں پے در پہ ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہاں تک کہہ دیا جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کر رہے ہوں گے، جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کر رہے ہوں گے، کن کی روحوں کو؟ جو دار الکفر میں پیسے کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، رزق کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر دار الکفر کے رہنے والے اسلام کے اس مسئلے کو سمجھ لیں، اور میں حیران ہوتا ہوں اسلام کا یہ مسئلہ اتنا واضح، اتنا کلیئر، اس کے اوپر اختلاف بھی نہیں لیکن بیان نہیں کیا جاتا۔ منبر و محراب اس کی ذمہ داری ہے کہ دار الکفر کے اندر رہنے کے جو آداب، طریقے، وجوہات ہیں ان کو بھی کھل کے بیان کرے۔ دار الکفر میں بندہ کن چار بنیادوں کے اوپر آتا ہے؟ بعض محدثین نے 5-6 بنیادیں رکھی ہیں۔ ایک نیت یہ ہو کہ میں دار الکفر میں اس لیے رہ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ تبلیغ کروں گا اور یہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ یہ تو رہنا جائز ہے کہ اسلام کی دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، اعلانیہ کر رہا ہے، اس میں تو کسی قسم کی حرج کی بات نہیں ہے۔ ادھر جاؤں گا، تعلیم حاصل کروں گا، علم کو لوں گا، ہنر سیکھ کے اپنے وطن میں واپس لوٹ آؤں گا، یہ تو بات جائز ہے۔ وہاں جاؤں گا، ان کے معاملات کی نگرانی کروں گا، اسلامی ریاست کے لیے ان کو معلومات، جس کو آپ جاسوسی کہتے ہیں، یہ معاملات تو جائز ہیں دار الکفر میں رہنے کے لیے۔ لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ جی میں کمانے کے لیے جا رہا ہوں، کمائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ 2 نسلیں نہیں گزرتی آپ کے بچے کافر ہی نہیں ہو جاتے اسی دار الکفر کے، بلکہ یہاں سے جانے والے اسی ملکہ برطانیہ کا یا کسی بھی ملک کا حلف بھی لیتے ہیں، ان کے ساتھ وفاداری کے وعدے بھی کرتے ہیں، پھر انہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں کہا جب فرشتے دار الکفر میں رہنے والوں کی روحوں کو کھینچیں گے تو ان سے پوچھیں گے کیوں اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے رہے، تو آگے سے کہیں گے ہم بڑے مجبور تھے، ہم بڑے کمزور تھے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کا
ان روح کھینچنے والے فرشتوں کا جواب بھی قرآن پاک میں بیان کر دیا. الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا تمہارے اوپر زمین کو، اللہ کی زمین اتنی تنگ تھی، 56 تو اسلامی ممالک ہیں، کیا اللہ کی زمین میں کوئی ایک ایسا دارالاسلام کا ملک نہیں تھا جہاں کی طرف تم ہجرت کر جاتے؟ یہ بہانہ نہیں چل سکتا. دارالکفر میں رہنے والے کا یہ بہانہ نہیں چل سکتا کہ ہمارے پر جبر تھا. اور مجھے دکھ ہوتا ہے دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کے اوپر، انہوں نے مسئلے عجیب و غریب گاڑ لی ہیں. بعض تو ایسے ہیں اللہ معاف کرے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم منہج سلف پہ ہیں، معاذ اللہ. کیا منہج یہ سلف یہ ہے کہ دارالکفر کا جو رئیس ہے اس کو بھی امیر المومنین مان لیا جائے، اس کی بھی اسی طرح اطاعت اور پیروی کی جائے جس طرح امیر المومنین کی جاتی ہے؟ امیر المومنین تو آج مسلمانوں کے حکمران نہیں رہے. ہاں یہ حکومتیں ہیں، یہ سلطیں ہیں، لیکن ان کے احکامات بھی امیر المومنین یا خلافت والے نہیں ہیں. جو کام خلاف اسلام کریں گے آپ کی اور میری ذمہ داری ہے ان کو ٹوکنا. وہ تو امیر المومنین کے دور میں بھی ذمہ داری ہوتی ہے. اور یہاں پہ انہوں نے فلسفے گھڑے ہوئے جی انڈیا کے اندر. یا پاکستانیوں کو کیا پتا، کینیڈا کے مسلمان، امریکہ، پاکستانیوں کو کیا پتا، یہ مسلمانوں کو کیا پتا، یہ بڑے متعصب ہیں، یہ ان کو کیا پتا ہم کتنی جبر کی زندگی گزارے ہیں. اذانیں کیوں نہیں اونچی دیتے؟ مسجد النبوی کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کیا. اور میرے بھائیو یہ میں نے صرف آپ کے سامنے خلاصہ رکھا ہے. قرآن پاک میں 20 سے زائد آیتیں اس ہجرت کے، اس کی اہمیت کے اوپر، اس کے جبر کو نہ سہنے، کفار کے جبر کو نہ سہنے کے اوپر. اور دارالکفر سے جہاں پہ بھی جس کو چاہے آپ دارالاسلام کہتے ہو، جہاں پہ بھی جس ملک میں بھی آپ کے اوپر یہ جو اسلام کے بنیادی اراکین ہیں ان کی ادائیگی کے اندر رکاوٹیں شروع ہو جائیں تو پھر وہاں سے ہجرت کر جانا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلامی احکامات کو چھوڑ دیا جائے گا. جی ہم یہاں پہ ہی رہیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے ٹائم پہ، ہم یہاں پہ ہی رہیں گے، اذان نہیں دیں گے ٹائم پہ، ہم یہاں پہ ہی رہیں گے، اللہ کی ندا نہیں لگائیں گے. یہ سارے فلسفے جاہلیت کے فلسفے ہیں. چاہے آپ کو کوئی منہج سلف کہنے والا ہو جی رہنا جائز ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی جائز نہیں ہے دارالکفر میں رہنا بغیر ان مقاصد کے جن کو محدثین نے احادیث سے اور قرآن سے ڈرائیو کر کے بتا دیا، جن میں سے 3 میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ بات درست ہے. ان میں سے ایک آپ کے سامنے ابھی بھی رکھ چکا ہوں کہ تعلیم کے لیے، ایسی انفارمیشن کے لیے، ایسے نالج کے لیے دارالکفر میں عارضی طور پہ رہائش اختیار کی جا سکتی ہے کہ جس کو حاصل کر کے واپس مسلمان ملک میں پلٹ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا جائے. ان میں اعتراض نہیں ہے. جو بات ہے مستقل رہائش، 2 نسلیں، 3 نسلیں، 4 نسلیں، آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے جو لوگ برطانیہ، کینیڈا وغیرہ میں گئے ہوں گے، آج ان کی دوسری نسل اسلام سے دور ہو گئی، بیڑا غرق ہو گیا، جنازے نکل گئے اسلام اور دین کے. دارالکفر میں رہنے کے، کوئلے کی کان میں رہ کے بندہ یہ کہے کہ کالک منہ پہ نہیں لگنی، یہ اس کی بڑی خام خیالی ہے. اب یہاں پہ جب مسجد النبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی، پہلی بات آپ کو یہ بات بتلائی تھی، قباء کے اندر رسول اللہ رکے، سب سے پہلے مسجد قباء. مدینہ میں آئے سب سے پہلے مسجد النبوی. اب پہلا ہی مشورہ میرے بھائیو، یہ اسلام کی بنیاد ہے. میں اور آپ آج اس اہم فریضے سے بھی غافل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تگو دو مسجد قباء میں نماز کے لیے، مسجد النبوی کی قیام نماز کے لیے آپ کے سامنے رکھ چکے واقعات. آج پہلا مشورہ کس بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ نماز کی جو پکار ہے، نماز کے بلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. ابھی آپ کو پتہ ہے مکہ کے اندر اذان نہیں تھی، قباء کے اندر اذان نہیں تھی. یہ مسجد النبوی جب بن گئی تو صحابہ نے اور نبی کریم نے آپس میں مشاورت شروع کی کہ کیا کیا جائے، کس طرح لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جائے. بعد نے مشورہ دیا کہ بیل بجائی جائے، جس طرح ٹل بجاتے ہیں گرجے کے اندر. بعد نے کہا ناقوس بجایا جائے، بعد نے کہا بغل بجائی جائے، بعد نے کہا پہاڑوں کے اوپر مشعلیں روشن کر دی جائیں، کسی پہاڑ کے اوپر آگ لگا دی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیل بجانے والے ٹل ناقوس کے سارے مشوروں کو اس لیے مسترد کیا کہ یہ یہودی اور عیسائیوں کا شعار تھا. جب آگ بنانے کا مشورہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہا آگ تو وہی دیکھے گا جو اٹھا ہوا ہے، جو باہر نکلا ہوا ہے، تو کیا کیا جائے. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں ایک آدمی مقرر کرنا چاہیے جو لوگوں کو نماز کی طرف آواز دے کہ آ جاؤ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ. یہ جب مشورہ آیا تو سارے صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے، ایک بندہ کھڑا ہوا کرے گا اور جب نماز کا کوئی وقت ہو جائے کرے گا، پکار لگایا کرے گا، صدا لگایا کرے گا.
اب یہ صدا لگانے کا جب سلسلہ شروع ہوا تو عبداللہ بن زید انصاری بھی ان صحابہ میں شامل تھے جن کو مقرر کیا گیا تھا کہ آپ نے بھی فلاں نماز کی صدا لگانی ہے۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول آج غنودگی میں تھا، ایک خواب آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا خواب آیا؟ کہا مجھے خواب میں چند الفاظ سکھائے گئے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا وہ الفاظ کیا سکھائے گئے ہیں؟ تو نماز کی پکار لگاتا ہے، پہلے نماز کی پکار صرف یہ تھی آ جاؤ نماز کی طرف، نماز کا وقت مقرر ہو گیا، جو عربی کے اندر مختصر سی بات فلاں نماز کا وقت مقرر ہو گیا ہے۔ چند دن اسی طرح معاملہ چلتا رہا، جب اگلے دن عبداللہ بن زید انصاری آئے رسول اللہ کے پاس، میں نے خواب دیکھا۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے ایک ندا دینے والے نے ندا دی ہے کہ جب تو نمازیوں کو نماز کے لیے بلایا کر تو بجائے یہ کہنے کے کہا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پوری اذان عبداللہ بن زید انصاری کو خواب میں بتلائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواب سن کے مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا یہ اللہ کی طرف سے تجھے سچی خواب دکھلائی گئی ہے۔ اور میرے بھائیوں رسول اللہ تو موجود تھے، وہی آ سکتی تھی، وہی رسول اللہ کو بھی آ سکتی تھی، لیکن یہ احادیث تقریری ہوتی ہیں۔ رسول اللہ کے سامنے کوئی بات بیان کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انکار نہ کریں تو یہ بھی حدیث ہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ سلسلہ جو خواب میں آیا ایک صحابی کو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بشارت بھی دے دی کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا وہ جھوٹا کذاب دجال تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، لیکن اچھے خواب آئیں گے، بشارات والے خواب آئیں گے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، نبوت کا ہر سلسلہ بند ہو جائے گا، لیکن خواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نیک لوگوں کو، بد لوگوں کو بھی سچے خواب آ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید انصاری کے اس خواب کو سنا اور کہا کھڑے ہو جا، جو الفاظ تو نے خواب میں سنے ہیں انہی الفاظ کو پکار، اور آج یہ تو نے یہ نہیں کہنا نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ، بلکہ خواب میں جو تجھے سکھلایا گیا ہے حیا علی الصلاۃ کے بعد حیا علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اس بات کا نعرہ بلند کر۔ ابھی عبداللہ بن زید انصاری اذان دینے لگے ہیں، یہ پہلی اذان ہے جو مسجد النبوی میں دی جا رہی ہے۔ حضرت عمر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور آ کے اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ابھی سویا ہوا تھا، میں نے ایک عظیم خواب دیکھی ہے۔ یہ عبداللہ بن زید انصاری وہی الفاظ تو کہہ رہا ہے جو خواب میں نے ابھی دیکھی ہے۔ گویا حضرت عمر کو اور عبداللہ بن زید انصاری کو بیک وقت ایک ہی وقت میں خواب آیا کہ آج کے بعد نماز کی پکار یہ ہونی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں میں اور آپ اس پکار سے غافل ہیں۔ اس پکار کا کیا مطلب ہے؟ اس پکار کا مطلب اقامت دین ہے۔ اس پکار کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، دنیا کی ہر ریاست سے بڑا، دنیا کے ہر نظام سے بڑا، دنیا کی ہر سیاست و قیادت سے بڑا، اللہ اکبر۔ یعنی مؤذن تو اذان میں اللہ اکبر کہتا رہتا ہے، لیکن سیاست کا امام کوئی اور ہے۔ مؤذن تو اذان میں تمہیں پکارتا رہتا ہے اللہ اکبر، زمین اللہ کی ہے، اس زمین پہ نظام اللہ کا چلنا چاہیے۔ مؤذن تو یہ کہتا رہتا ہے، اور ایک دن میں ایک دفعہ نہیں کہتا، 5 دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا رہتا ہے۔ میں اور آپ غافل ہیں، اور اسی کے اوپر بس ہے، ساتھ یہ بھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، شرک کے ہر سلسلے کے اوپر ضرب لگاتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے اشہد ان محمدن۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر اذان کے اندر آپ رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، یعنی مؤذن تو اذان دے کے یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے بھی ہیں اور رسول اللہ بھی ہیں اور اللہ کے پیغمبر بھی ہیں اور رسول اللہ کی کہی ہوئی بات ہی دین ہے، ادھر سے مؤذن تو اذان لگاتا رہے، آواز دیتا رہے، لیکن نظام ہمیں لاڈ میں کالے کا اچھا لگتا ہے، نظام ہمیں غیروں کا اچھا لگتا ہے۔ رسول تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سیاست اور ریاست کے امام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ہماری سیاست کے امام مختلف ہیں، ہماری ریاست کے امام مختلف ہیں۔ ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ وہ شعیب کی قوم والا، جیسے شعیب کی قوم نے یہ کہہ دیا تھا اپنی نماز کو مسجد تک رکھا کر، ٹھیک ہے مسجد میں پڑھا کر، مسجد میں تک رہ، بس تیری نماز بازاروں میں کیا کرنے آ گئی ہے؟ تیری نماز ہمیں تجارت کے اصول کیوں سکھاتی ہے؟ تیری نماز ہمیں سود سے کیوں روکتی ہے؟
آج وہی ہماری حالت ہے. نماز کے اندر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن بازار میں نہیں ہیں. بازار کے اندر رشوت بھی چلے گی، سود خوری بھی چلے گی، خیانت بھی چلے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے آج امام نام کے تو ہیں مسلمانوں کے لیے، لیکن بازار کے اندر امام نہیں ہے. مسجد کے تو امام ہے، حکومت کے اندر امام نہیں ہے. مسجد کو تو امام ہے، عدالت کے امام نہیں ہے. عدالت میں نظام کوئی اور ہے، حکومت میں نظام کوئی اور ہے، سیاست میں نظام کوئی اور ہے. یہ اذان کا مطلب تھا. اذان کا مطلب تو یہ تھا کہ اگر اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، زمین کے اوپر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، تو اذان کا مطلب یہی تھا کہ رسول اللہ کی شریعت کو زمین کے اوپر نافذ کر دینا چاہیے. لیکن میں اور آپ غافل ہیں، اور ہم تو اس اذان کا جواب نمازوں میں بھی نہیں دیتے. اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اگر ان اذانوں کا جواب دیتے ہوئے شٹر ڈاؤن ہوتے تو اس کرونا کے لیے تمہیں شٹر ڈاؤن نہ کرنے پڑتے. تم نے اس اذان کا جواب ہی نہیں دیا، تم نے اس حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا پہ لبیک کہا ہی نہیں. آج شٹر بھی بند ہیں، اور وہ بہنیں بیٹیاں جن کو لاکھ سمجھاتے رہے کہ نقاب پہن لو، حجاب پہن لو، پردہ کر لو، اگر کر لیا ہوتا تو آج یہ 2 روپے 10 روپے کا ماسک تمہیں پہننا مجبوری نہ ہوتا. اور کتنی عقل کے اوپر پردے ہیں کہ ماسک تو پہن رہے ہیں، پردہ پھر نہیں کرنا. حجاب کرنے کے اوپر پابندی ہے، ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر. ایک وائرس سے بچنے کے لیے ماسک مرد بھی پہن رہا ہے، مرد بھی. عورتیں تو پہن رہی ہیں، مرد بھی پہن رہے ہیں، عورت مرد سب پہن رہے ہیں. کس کے کہنے کے اوپر؟ ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر. کیوں جی؟ وائرس چلا جائے گا. اللہ جو کہہ رہا ہے قرآن پاک میں کہ حجاب لے لو، نقاب کر لو، پردہ کر لو، جو قیامت کے دن وائرس نہیں ہے، دردناک عذاب ہے، دردناک آگ ہے، اس کی وجہ سے ماسک نہیں پہننا، اس کی وجہ سے حجاب نہیں لینا، اس کی وجہ سے نقاب نہیں لینا. یہ عقل کے اوپر پردہ ہے. ہم عقل کے اندھے ہو چکے ہیں کہ ڈاکٹر کے اوپر تو ایمان لے آئے ہیں، اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان نہیں ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اللہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، امت کی ساری عورتوں کو کہہ دو جب بھی گھر سے نکلیں جلباب اوڑھ کے نکلا کریں. اللہ کی بات کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. آج وہ لوگ بھی کہاں ہیں جی؟ پردہ بڑی رکاوٹ ہے ترقی کے اندر جی. حجاب پہن کے عورت جاب کیسے کر سکتی ہے؟ آج ماسک پہن کے 20 دن نہیں 1 سال ہو گیا ہے. ماسک پہنے میں مردوں نے بھی عورتوں نے بھی جاب بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں. ماسک کا کبھی کسی نے کہا کہ ماسک رکاوٹ ہے جاب کسی کاروبار کے لیے؟ اگر ماسک میں رکاوٹ نہیں ہے تو حجاب میں کون سی رکاوٹ ہے؟ یہ صرف گندے فلسفے ہیں، بےہودہ فلسفے ہیں جو معاشرے میں پھیلائے گئے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح کرے. جب اس اذان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کر دیا، عبداللہ بن زید انصاری اور حضرت عمر کے خواب کی تائید کے بعد یہ بات پکی ہوگی کہ آج کے بعد جب بھی نماز کے لیے بلایا جائے گا انہی الفاظ کے ساتھ بلایا جائے گا. یہاں پہ ایک سوال آتا ہے ضمنی طور پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھی مؤذن مقرر کیا، حضرت عبداللہ ابن مخدوم کو بھی مؤذن مقرر کیا. جب ابو محذورہ کو مقرر کیا تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، یہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اذان میں ایڈ ہوئے ہیں. یہ لوگوں نے خام خواہ کا آپ کو مغالطہ، دھوکہ اور پراپوگنڈا بنایا ہوا ہے جی. اور یہ پراپوگنڈا صرف اس بات کے اوپر نہیں ہے، کئی باتوں میں ہے. یہ الفاظ نبی کریم کے بعد ہے. نبی کریم کی صحیح حدیث میں ابو محذورہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم یہ الفاظ کہا کرو تو فجر کی نماز کے بعد یہ لفظ بھی کہا کرو الصلاۃ خیر من النوم. یہ نبی کریم کا حکم ہے جو بعد میں لوگوں نے خام خواہ کے درمیان مشہور کر دیا. یہ جی نبی کے دور میں نہیں تھا. یہ وہی بات ہے جو مشہور ہے. یہ جی نماز تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باجماعت ادا نہیں کی گئی، یہ بھی جھوٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نماز تراویح باجماعت 3 دن تک ادا کی گئی ہے. اور یہ بات آپ کے سامنے متعدد مرتبہ رکھ چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام 1 مرتبہ بھی کر دیں، 1 مرتبہ بھی کر دیں تو اس کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں. یا وہ ہمیشہ کے لیے سنت اختیار کی جا سکتی ہے یا اس کی ہمیشہ کے لیے جواز بن جاتا ہے. عام فہم بات ہے. رسول اللہ نے کتنے حج کیے ہیں؟ 1. اگر کوئی بندہ ہر سال حج کرے تو وہ غیر مسنون عمل ہوگا. 3 دن تو رسول اللہ کی زندگی کے اندر یہ تراویح باجماعت پڑھی گئی ہے، تو اس کے بعد کوئی پورا رمضان بھی پڑھ لے گا تو یہ غیر مسنون، یا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نبی کریم کے دور میں نہیں تھی، یہ بعد میں حضرت عمر کے دور میں آئی ہے.
ایک مرتبہ بھی پڑھ لی ہوتی باجماعت تو بھی پڑھنا جائز ہوتا، 3 دن پڑھی اور اس کے بعد اس لیے نہ پڑھی، یہ بھی بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ کہیں میری امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے اور ان کے اوپر مشقت نہ ہو جائے، اس لیے اس بات کی اجازت موجود ہے۔ یہ خام خواہ کا معاشرے کے اندر غلط العام پراپوگنڈا ہے کہ جی اذان کے الفاظ بعد میں آئے تھے، جی دو اذانیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی اصل موجود ہے، فجر کی 2 اذانوں کی، فجر کی۔ نبی کریم نے خود فرمایا کہ فلاں جب اذان دے تو کھا پی لیا کرو، ہاں جب یہ اذان ہو جائے تو اس وقت کھانا پینا ترک کر لیا کرو۔ گویا ان سب کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھی۔ اور دوسری بات یہ بھی بات یاد رکھیے، خلفائے راشدین کا جو کوئی بھی اجتہادی عمل ہو اس کے اوپر بھی نبی کریم کی مہر موجود ہے کہ تم پہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کے اوپر عمل کرنا جائز ہے۔ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی کہہ دیتا ہوں، یہ جو معاشرے میں بات مشہور ہے یہ جی 2 اذانیں حضرت عثمان کے دور میں ہوا کرتی تھی جمعے کی، یہ نہیں دیا کرتے میرے بھائیوں۔ یہاں پہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، 2 اذانوں کی اصل اطلاع کی فجر کے وقت موجود ہے۔ حضرت عثمان نے جو جمعے کی دوسری اذان دی ہے، آپ ایمانداری سے بتلائیے، میں کوئی فقہی اختلاف یا اختلافی مسئلے، آج سیرت کا باب ہے اور سیرت کا باب الحمدللہ 1 سال سے چل رہا ہے، اختلافی مسئلہ بیان کرنے کی اس وجہ سے کہ مناظرانہ طبیعت کی وجہ سے یا مناظرانہ رنگ دینے کی وجہ سے نہیں کر رہا، بلکہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے جمعے کی جو اذان دی تھی وہ دوسری کس کے لیے تھی؟ بازار کے لوگوں کے لیے تھی نا، کہ بازار کے لوگوں کو اطلاع ہو جائے مسجد النبی میں جو مؤذن کھڑا ہوتا ہے اس کی آواز بازار تک نہیں جاتی، تو حضرت عثمان نے کہا جاؤ بازار میں بھی تو اذان دے کے آؤ، ان کے لوگوں کو پتا چلے کہ جمعے کا وقت ہو گیا ہے۔ مقصد تو یہ تھا نا کہ بازار کے لوگوں کو اطلاع ہو جائے، صرف یہی مقصد تھا۔ آج وہ مقصد سپیکر جب پورا کر دیتا ہے، سپیکر سے کلومیٹر دور دور تک آواز چلی جاتی ہے، تو وہ جو علت تھی، وہ جو وجہ تھی، اور اگر کسی کو زیادہ، میں یہ نہیں کہتا، آپ کو پتا ہمارے مکتبہ فکر کے اندر بھی 2 اذانوں کا بعض علماء قائل ہیں، لیکن ایک درد دل سے بندہ درخواست تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے آپ نے دوسری اذان دینی ہے دیں، لیکن اگر سنت خلفائے راشدین پہ عمل کرنا ہے تو من وعن اسی طرح عمل کریں، مؤذن کو بازار میں بھیجیں، دوسری اذان بازار میں دے کے آئے۔ مسجد میں ہوتی تھی، بازار میں ہوا کرتی تھی، بازار والوں کے لیے ہوا کرتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، کسی کو اگر 2 اذانیں دینی ہیں تو ٹھیک ہے، اپنی قریب کی مارکیٹ میں ایک بندہ بھیج دیا کرے، وہ بنیادی طور پہ ایک ہی اذان ہوتی ہے، ایک مسجد میں ہو رہی ہے، ایک بازار میں ہو رہی ہے۔ بازار کی اذان کا مقصد بھی یہی ہے کہ اطلاع مل جائے نمازیوں کو، مسجد کی طرف چل پڑیں۔ گویا یہ باتیں معاشرے میں غلط العام ہیں کہ رسول اللہ دنیا سے جب چلے گئے تھے ان کے بعد بھی دین میں اضافہ ہو سکتا ہے، ان کے بعد بھی ثواب کا کوئی عمل ایجاد کیا جا سکتا ہے، ان کے بعد بھی عبادات میں کمی اور بیشی کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ فلسفہ باطل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں میں اور آپ، بلکہ میں اور آپ نہیں، نبی کریم تو یہ چاہتے ہیں ان کی پوری امت جنت میں چلی جائے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کیا نبی نہیں چاہتے امت جنت میں چلی جائے؟ کیا نبی نیکی کا کوئی کام بتلائے بغیر دنیا سے چلے گئے ہیں؟ نبی کریم نے صحابہ کو گواہ بنا کے یہ کہہ دیا تھا، میرے صحابہ گواہو میں نے دین پورا پہنچا دیا۔ یہ حدیث تو آپ سنتے ہیں، ہاں ہاں نبی کریم نے دین پورا پہنچا دیا تھا، لیکن جو اگلا جملہ وہ بیان نہیں کیا جاتا۔ صحابہ نے گواہی دی، ہاں اللہ کے رسول آپ نے دین پورا پہنچا دیا، ہم گواہ ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے بھی رسول اللہ کو ایک بات کے اوپر گواہ بنا لیا تھا۔ صحابہ نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ نے اگر ہمیں گواہ بنایا نا کہ آپ نے دین پورا پہنچایا، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے دین پورا پہنچایا ہے، لیکن اس بات کے آپ بھی گواہ رہنا جو دین آپ نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم صحابہ نے ان میں سے ایک ایک بات کے اوپر عمل کر کے آپ کو دکھلا دی ہے۔ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے، یہ یک طرفہ بات نہیں تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے کے الفاظ نہیں تھے میں نے دین پورا پہنچایا، بلکہ صحابہ نے بھی اس بات کا اعلان کیا تھا اگر آپ نے دین پورا پہنچا دیا نا تو ہم نے بھی پورے دین کے اوپر عمل کر کے آپ کو دکھلا دیا ہے۔ گویا دین کہاں ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہے۔ دین وہی ہے جو رسول اللہ کے دور میں بیان ہوا، جس کے اوپر رسول اللہ کے دور میں صحابہ نے عمل کر دیا، بس۔ اس کے علاوہ دین کوئی چیز نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی مولوی اٹھے، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، چاہے کسی بھی مسلک کا اٹھے اور اٹھ کے کہنا شروع کر دے نیکی کا یہ عمل رسول اللہ نے تو نہیں تھا امت کو بتایا، رسول اللہ کو خبر نہیں تھی معاذ اللہ، لیکن میرے خیال میں یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ کرنی چاہیے۔
وہ بندہ بدبخت تو ہو سکتا ہے، وہ نیکی کا عمل ایجاد نہیں کر سکتا، وہ بندہ بدعت تو ایجاد کر سکتا ہے۔ یہ کیسا فلسفہ ہے اور میرے بھائیوں، یہ کیسا فلسفہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تھے، معاذ اللہ، یہ ہماری بات نہیں ہے، جن لوگوں کا عقیدہ ان کی بات کر رہا ہوں، اٹھے تھے چپکے چپکے اٹھے تھے، معاذ اللہ، چپکے چپکے اٹھے، چپکے چپکے ساری رات عبادت کی تھی، چپکے چپکے آ کے سو گئے تھے۔ امی عائشہ نے غلطی سے معاذ اللہ دیکھ لیا تھا، امی عائشہ نے امت کو خبر کر دی کہ رسول اللہ اس رات کو نکلے تھے، ساری رات عبادت کی۔ کیا رسول اور پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ وہد تو ساری رات کوئی اہم دن ہو جس رات کی عبادتیں قبول و منظور ہونی ہو، وہد تو اس دن کر لیں اور امت کو اس کی اطلاع نہ دیں؟ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے، یہ آپ کو کسی نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، معاذ اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یعنی نبیوں کا یہ کام ہوتا ہے، نبیوں کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ جو چیز ان تک پہنچے آگے ابلاغ کر دیں۔ نبی صرف اس لیے آتے ہیں کہ جو اللہ کہے ان کا ابلاغ کر دیا جائے۔ یہ آپ کو مغالطہ ڈالا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے اس طرح کے جو وہم ہیں اور اس طرح کی جو غلط العام باتیں ہیں ان سے بھی ہوشیار رہنا ہے اور اجتناب کرنا ہے۔ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ 3 باتیں معاشرے میں بڑی غلط مشہور ہیں۔ یہ جی الصلاۃ خیر من النوم، یہ جی تراویح، یہ بھی تو بعد میں ایجاد ہوئی تھی۔ اگر یہ بعد میں ایجاد ہوئی تھی تو ہم بھی جو چاہے ایجاد کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے۔